مجھے بنگالی کا خطاب مبارک ہے۔ سارے ہی انہاں دے جو سجن بیلی متر داس اپنے بلوں پربندھک کمیٹی دے ساری ساتھ اندر کرو انہاں دا داس ویلکم ٹو پیو ست سری اکال میں تہاڈی عبادت گاہ وچ پہلی دفعہ آیا ہوں۔ آمن دا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ رب دا حکم ہے کہ میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دیو، دل والوں کو پہنچا دیو، اگے جس کو بھگوان چاہے گا چن لے گا۔ اور میں اپنا تعارف کراں کہ میں کون ہوں تو میرا مذہب کی ہے۔ میرا مذہب وہ ہے جڑا اللہ دا مذہب ہے۔ اللہ دا مذہب کو تورات زبور انجیل گرو نتھ نہیں ہے، اللہ دا مذہب عشق ہے۔ تو جڑا بھی عشق چلا گیا، یہ عشق اپنے تئیں نہیں، یہ جس نو بھگوان چاہے، جس نو بھگوان چاہے وہ چن لینا ہے۔ تو جڑا چنیا جاتا ہے وہی گرو نانک بن جاتا ہے، تو وہی بابا فرید بن جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہر مذہب اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ بہت سے مذہب والے ہیں جو اللہ کی تلاش میں ہیں۔ اب سارے مذاہب تو صحیح نہیں ہو سکتے نا۔ اگر سارے مذاہب صحیح ہیں تو ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں؟ ایک نقطہ پایا ہے جس کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ گرو نتھ میں ہے کہ سب سے پہلے زبان سے اللہ کا ذکر کر، پھر سانس سے اللہ کا ذکر کر، پھر اپنے من سے اللہ کا ذکر کر۔ انجیل میں بھی یہی کچھ پڑھا ہے کہ جب تک رب تیرے اندر نہیں آئے گا تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، تورات بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک تیرے من میں رب نہیں آئے گا تجھے کوئی منزل نہیں ملے گی۔ اب وہ رب اندر کیسے آتا ہے؟ مذہب والے عبادت کرتے ہیں، وہ باہر ہی جاتی ہے نا۔ وہ تسبیح مالا پڑھتے ہیں، وہ بھی نور باہر جاتا ہے نا۔ اب رب کو اندر لانا ہے نا۔ اب جب تک رب اپنے من میں نہیں آئے گا نا، تو سارے کہتے ہیں جب تک من میں نہیں آئے گا کوئی منزل نہیں ملے گی۔ اور یہ طریقہ کسی کسی کو آتا ہے نا کہ رب کو من میں کیسے لایا جاتا ہے۔ اب سارے عبادت جو کرتے ہیں ساری بار بار ہے نا۔ یہ جو مالا تسبیح ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ جس طرح پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے نور بنتا ہے۔ لیکن یہ جو نور بنتا ہے یہ بار ہے نا، وہ زبان سے بات کرتا ہے وہ بھی بار ہے نا۔ اسی طرح کی تسبیح رب نے تمہارے اندر لگائی ہے، وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے۔ جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے تو پھر وہ خون میں جاتا ہے نا۔ پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ خون میں جاتا ہے، خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں جاتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمہارے اندر 7 روحیں ہیں۔ مسلمان ان کو لطائف کہتے ہیں، ہندو ان کو شکتیاں کہتی ہیں۔ جب وہ روح میں نور چلا جاتا ہے تو پھر وہ روحیں جو ہے نا وہ رب رب پکارنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر تم سوتے رہو گے تو تمہاری روحیں اللہ اللہ کرتی رہیں گی۔ اب جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ روحیں، تو اللہ اللہ کا جو نور ہے وہ اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح اب تم عبادت کرتے ہو وہ اندر نہیں جاتی، جب تمہارے اندر وہ نور اکٹھا ہو گیا
رب نے تمہارے اندر ایک ٹیلی فون بنایا ہے. یہ جو دل ہے یہ ٹیلی فون ہے. جس طرح ظاہری ٹیلی فون کو بجلی چاہیے اس طرح اس ٹیلی فون کو نور چاہیے. جب اس میں نور آتے ہیں تو پھر یہ ٹیلی فون جو ہے نا یہ آن ہو جاتا ہے نا. پھر تو جو عبادت کرے گا وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گا نا. کوئی بھی عبادت کرے گا وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گا نا. اس کو بولتے ہیں کہ یہ مومن کا معراج ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تمہاری ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے, اللہ اللہ کے نور سے وہ جو تمہارے اندر شانتریاں ہیں, وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بالغ ہو جاتی ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس جسم سے باہر نکلتی ہیں نا. اس جسم سے باہر نکل کے تو سیدھی نوریوں میں پہنچ جاتی ہیں نا. اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے اور کون سا مذہب صحیح ہے. اور جب اس دل میں کوئی بھی چیز آ جائے اسے محبت ہو جاتی ہے. جب اس دل میں اللہ آ جاتا ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے نا. اور جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے ایک دن ان کو پیار سے دیکھتا ہے نا. جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا پھر محبت چلی گئی, پھر عشق کا مقام ہے نا. پھر میں تیرا اور تو میرا. اگر کوئی اس کے عشق میں چلا جائے تو پھر ان مذہب والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ کا عشق نہیں ہے. اب یہ عشق آستہ کیسے ہے, وہ اللہ اندر کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. اللہ کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے, کوئی رام کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی رب کہتا ہے, لیکن اس کا اصلی نام جو ہے نا سریانی زبان میں وہ اللہ ہے. اللہ کو 66 مرتبہ سفید کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں. تھوڑے دن لکھتے ہیں تو وہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے. جب آنکھوں میں تصور آ جاتا ہے پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں. پھر ایک دن آتا ہے کہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آتا ہے. جب دل پہ لکھا نظر آتا ہے اس وقت وہ دل کی تسبیح ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے. پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ پھر اللہ اللہ ملاتے ہیں نا. جب بار بار اللہ اللہ ملاتے ہیں, بار بار اللہ اللہ ملاتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں. جب وہ اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اب اللہ لکھا گیا. جس طرح یہ پولیس کی مور, پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. جب دل کی دھڑکنیں اب تیز ہوتی ہیں اللہ اللہ سے تو پھر وہ نور بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جب نور بنتا ہے, وہ جو نور بنتا ہے وہ روح تک پہنچ جاتا ہے نا. اور روح اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے نا. رات کو سونے لگو, اس انگلی کو قلم خیال کرو, دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ, اسی میں نیند آ جائے. صبح اٹھو, وضو ہے یا نہیں ہے, چلتے پھرتے ذکر خفی کرتے رہو. جب تک دل کی دھڑکن سے اللہ نہیں ملتا یہ ایک منزل نہیں ہے, ایک عبادت ہے. جب دل کی دھڑکن سے اللہ مل جاتا ہے تو یہ ایک منزل جاری ہوگی نا. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی نا تو پھر یہ اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے نا. اس کے لیے کوئی بھی مذہب کس مذہب سے ہے یہ پریکٹس کر کے دیکھے. جس کو بھگوان چاہے گا اس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے لیے جو میں نے ابھی بات کری یہ روحانیت کی بات ہے. اگر اس کے لیے کچھ علم روحانیت سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے وہ اجازت لے لیں اور اپنے اللہ اللہ آزمائیں اور خیال یہی کریں کہ ان کے گرو ان کی امداد کر رہا ہے. بتا دیں یہ کیسا راز پایا ہے, یہ کیسا ناز پایا ہے. یہ ایک نسبت ہی کافی ہے, میں نے گوہر کو پایا. گوہر کے حسن میں جلوہ نما ہے حسن سبحانی. یہ راز عشق